السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اگست کو ٹیکسلا میں رہنے والی شمسو بی بی جو کہ عائشہ گلنامہ کے نام سے ٹک ٹاک پر کام کر رہی تھی، اس کے تقریباً 1.3 لاکھ فالوور تھے۔ 14 اگست کو ٹیکسلا میں ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، جس میں اس کی 15 سالہ بہن بھی زخمی ہوئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور اب تفتیش ہو رہی ہے، اور اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کے کسی جاننے والے کاشف نامی لڑکے عرف کاشی نے اس کو بلایا تھا اور یہ اس سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ لوکیشن سینڈ کر دی گئی تھی، لیکن راستے میں 2 نامعلوم افراد نے اس پر فائرنگ کر دی اور گاڑی لڑکتے ہوئے جب کسی دیوار پر جا کر لگی تو وہ ایک حادثے کی شکل اختیار کر گئی، اور 1122 کو جب بلایا گیا، ان کو ہاسپٹل لے کر گئے تو پتہ چلا کہ اس کی گردن پر 2 گولیاں لگنے کی وجہ سے یہ وہیں پر جاں بحق ہو گئی تھی۔ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پر اس کے اکاؤنٹس چل رہے ہیں، اور اس کا کنٹینٹ جن لوگوں نے نہیں دیکھا شاید اب وہ بھی اس کی موت کے بعد اس کی ویڈیوز کو دیکھیں۔ جو لوگ تو اس کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح کا کنٹینٹ بناتی تھیں اور ان کی کس طرح کی ویڈیو تھیں۔ خیر، جب ان کے گھر والوں کی طرف سے ان کو پرمیشن ملی ہوئی تھی اور وہ اس پر کام کر رہی تھی، اور دھڑا دھڑ دن بھر رات شہرت کو حاصل کرنے کے لیے اور پیسے کی ہوس نے اس کو اتنا یہاں تک لے آیا کہ یہ لائیو پر بھی آتی تھی اور لائیو سٹریم بھی کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو گفٹنگ ہونی شروع ہو گئی۔ جب انسان میں ہوس بڑھ جاتی ہے تو لالچ اور زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لالچ کو پورا کرنے میں انسان اب نہ دیکھتا ہے کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، حرام حلال کا چکر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خیر، ان کی ویڈیوز تو آپ لوگوں نے جب دیکھ لی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کس طرح کا کنٹینٹ بنا رہی تھی۔ فیم کے چکروں میں، فیم کو بلندیوں کو چھوتے چھوتے وہ خود ہی اللہ کے پاس چلی گئی، اتنی بلند ہو گئی کہ وہ بالکل ہی بلندیوں پر چلی گئی۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری آخری جو آرام گاہ ہے وہ ہماری قبر ہے، اور اگر ہم نے اپنی قبر کی تیاری نہیں کی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے دنیا میں کیا کمایا اور ہمیں دنیا میں کیسے اعمال کرنے چاہیے۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہماری یقیناً آخرت اچھی ہوگی، اور اگر ہماری آخرت اچھی ہوگی، کیونکہ وہ تو سدا کی زندگی ہے، یہ ایک عارضی زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا اور کہا کہ یہ عارضی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے۔ ہم لوگ اس کو ہنسی خوشی میں اڑا دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی بہت وقت پڑا ہے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم اپنے معاملات ٹھیک کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمیں اس لیے دکھاتا ہے کہ آپ لوگ اگر فیم کے چکروں میں اتنا اوپر جا رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں، فیم کی دنیا سے نکلتے نکلتے ہم لوگ اس دلدل میں اور زیادہ دھنستے چلے جاتے ہیں۔ اس نے بھی اسی طرح کیا، اس کے اکاؤنٹ چل رہے تھے، لیکن دولت کی ہوس نے اس کو اور زیادہ اندھا کر دیا اور اس نے لائیو بھی لینا شروع کر دی۔ اب جب گفٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ان لوگوں کو گفٹ ملتے ہیں، جو کہ اور زیادہ ان کو ہوس بڑھا دیتے ہیں۔ دولت کی ہوس نے اور لالچ نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اب اس کے جاننے والے یا اس کے دشمن کہاں تک تھے پھیلے ہوئے، جنہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور جنہوں نے اس کو 28 سال کی عمر میں ہی دنیا فانی سے کوچ کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اچھے کام دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ اب جس طرح کی اس کی ویڈیوز ہیں، جیسے جیسے وہ چلتی رہیں گی ویسے ویسے معاملات اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ عائشہ گلنامہ ایک مسکراتا چہرہ، لیکن انجام ایک بہت ہی دردناک۔ کبھی کبھی ایک خبر صرف خبر نہیں ہوتی، کبھی ایک خبر کے پیچھے ایک پورا گھر ہوتا ہے، ایک ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، ایک باپ کی امیدیں ہوتی ہیں۔ لیکن اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر کس طرح کا کنٹینٹ بنا رہے ہیں۔ اگر اچھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر فحاشی کی طرف جا رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے۔ جو اچانک ان کے جو سپنے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے اور ادھورے رہ جاتے ہیں۔ آج کی داستان بھی ایک ایسی ہی بیٹی کی ہے جسے سوشل میڈیا کی دنیا عائشہ گلنامہ کے نام سے جانتی تھی، لیکن اس کا اصل نام شمسو بی بی ہی بتایا گیا ہے۔
28 साल शमसो बीबी गुज़श्ता 3 या 4 साल से टिक टॉक पर बहुत सरगर्म रहीं और उनकी तकरीबन 1.3 लाख फॉलोअर्स थे। सोशल मीडिया पर उनकी एक अलग पहचान बन चुकी थी, मगर शायद किसी ने सोचा भी न था कि एक दिन यही नाम खबरों की सुर्खी बन जाएगा, और वो भी ऐसी खबर जिसे सुनकर इंसान कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाए। 14 अगस्त 2026 पाकिस्तान के लिए ये दिन आज़ादी का, खुशियों का दिन था। लोग घरों से निकल रहे थे, सब हलाली परचम लहरा रहे थे, बच्चे खुशियां मना रहे थे और घरों में जश्न का सा माहौल था। लेकिन उसी दिन टेक्सला में एक घर की खुशियां हमेशा के लिए मातम में बदल गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शमसो बीबी उर्फ आशा गुलमाना अपनी 15 साल बहन और भाई के साथ गाड़ी में घर से निकली थी। इससे पहले मुबैना तौर पर उन्हें एक कॉल मौसूल हुई थी और उन्हें घर से बाहर आने के लिए कहा गया था। उसके कुछ ही देर बाद रास्ते में उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। मोटरसाइकिल पर सवार अफराद ने मुबैना तौर पर गाड़ी पर फायरिंग की। शमसो बीबी नहायत शदीद ज़ख्मी हो गई और उनकी जान न बचाई जा सकी, जबकि उनकी कम उम्र बहन भी ज़ख्मी हुई। फायरिंग के दौरान गाड़ी बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। अब ज़रा सोचिए, एक घर से एक बेटी निकली होगी, शायद घर वालों ने यही सोचा होगा कि कुछ देर में वापस आ जाएगी। शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये इस घर की बेटी को आखिरी बार देखना है। लेकिन ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनके बाद इंसान चाह कर भी वक्त को वापस नहीं ला सकता। शमसो बीबी के वालिद जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें अपनी बेटी की शिनाख्त करना पड़ी। एक बाप के लिए उससे ज़्यादा तकलीफ दे लम्हा शायद क्या होगा, जिसकी बेटी को कभी उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, जिसके लिए दुआएं की हों, जिसकी मुस्तकबिल के ख्वाब देखे हों। लेकिन ऐसा भयानक मुस्तकबिल भी अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए। उनको एक अच्छी ज़िंदगी देनी चाहिए। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको अच्छी मेहनत सिखाना चाहिए। ऐसा टिकटॉक फॉलोअर्स नहीं बनाना चाहिए कि जिससे उसकी ज़िंदगी दुनिया में भी ख़राब हो जाए और आखिरत में भी ख़राब हो जाए, और जिसके जाने के बाद लोग ये ना कह सकें कि मर गया मरदूद, ना ख़त्म ना दरूद। खैर, ये तो एक पंजाबी मुहावरा था, मैंने आपके साथ बोल दिया। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ऐसे अल्फाज बनते हैं कि जो इस तरह की फहाशी को प्रमोट करते हैं या इस तरह की बेबाक वीडियो बनाते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर उनको फॉलोअर्स तो देते हैं, लेकिन आखिरत में उनका अंजाम भयानक ही होता है। और ये उसी भयानक अंजाम का एक ऐसा सीन आपने देख लिया कि वो घर से निकली और नामालूम अफराद ने उसकी ज़िंदगी का ख़त्मा कर दिया। ये आज सोशल मीडिया हम किस लिए यूज़ करते हैं या हम लोगों को क्या सिखाते हैं? कभी आपने ये सोचा है कि ये हमारे प्लेटफॉर्म इस तरह के हैं कि अगर हमें किसी बात की समझ ना आए या कुछ हम सीखना चाहें तो हमसे कोई इससे अच्छी बात सीख सकें। अगर ये टिकटॉकर ख़ुद इस तरह के काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है ये फहाशी को या बेहयाई को प्रमोट कर रहे होते हैं। अब कई बच्चियाँ जो कि स्कूलों में टीचर्स लगी होती हैं, कॉलेजेस में प्रोफेसर लगी होती हैं, डॉक्टर का शोभा जो है ना वो चला रही होती हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब लेडीज़ काम करती हैं तो क्या उनको नहीं पता कि ये एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता है कि हम भी रात को लाइव ले लिया करें। लाइव में ज़्यादा गिफ्टिंग होती है और हम भी जल्दी अमीर से अमीर तर हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने कईयों को हया का इतना पर्दा दिया होता है कि वो कहते हैं कि मेहनत में अज़मत है, तो वो ज़्यादा मेहनत करने को जो है ना वो प्रेफर करती हैं कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगी और माँ बाप का नाम भी रोशन करती हैं। खुदारा उन माँ बाप को भी अपनी बेटियों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर सोच समझ कर भेजना चाहिए जिनमें उनकी इज़्ज़त दांव पर लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हों। और कहते हैं ना कि जब आप अच्छे काम करते हैं तो अच्छे काम का अच्छा अंजाम और बुरे काम का बुरा अंजाम। जब अंजाम आपके अपने ही हाथों आपने अपना गलत किया होगा तो उसका अच्छा अंजाम कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला अब इसकी माफ़रत फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने पर कादिर है। हम में से भी कोई नहीं जानता कि हमारी ज़िंदगी का कौन सा लम्हा आखिरी लम्हा बन जाए। इसलिए
جب تک ہم زندہ ہیں اپنوں سے محبت کریں، اپنے والدین کی قدر کریں، بہن بھائیوں کو وقت دیں اور ایک اچھا ایسا کام کریں کہ جو کہ دنیا پر یادگار رہ جائے، کوئی اچھا پیغام دے جائیں جو کہ دنیا میں آپ کے لیے، آخرت کے لیے آپ کا جو ہے نا وہ نجات کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اچھی بات کو سننا پھیلانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ عائشہ گل مانا کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شہرت عارضی ہے، دولت عارضی ہے، اختلافات عارضی ہیں، لیکن ایک انسان کی جان چلی جائے تو وہ واپس نہیں آتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر اس گھر کو سکون دے جس نے کسی اپنے کو کھویا ہے، آمین۔ کیونکہ ہر ماں باپ کے لیے ان کی اولاد دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اولاد چاہے اچھی ہو یا بری ہو، لیکن ماں باپ ہی ہوتے ہیں اور انہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور سننے میں آیا ہے کہ یہ تو کام اس کے ماں باپ اس سے خود کروا رہے تھے اور اس نے تقریباً کافی ملکوں کے وزٹ بھی کیے ہوئے تھے۔ اس کمائی سے اس نے دنیا تو جی لی لیکن آخرت کو ہار دیا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر اگر آپ ایکٹیو ہیں تو سب آپ کے ہیں اور اگر آف ہیں تو کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہے۔ کئی اس طرح کے میں نے حادثے سنے ہیں۔ پچھلے سال حمیرہ اصغر جو کہ ایک بہت ہی پیاری ایکٹریس تھی اور ایک ماڈل بھی تھی، اور اس کی لاش 9 ماہ تک اس کے اپارٹمنٹ میں گلتی سڑتی رہی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، حالانکہ اس کے بھی ملین میں فالورز تھے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ اتنے ایکٹیو رہیں اور ایسی اچھی بات چھوڑیں کہ جو کہ لوگ صرف آپ کی بات کو فالو کریں، لائک کریں اور آپ کی اچھی باتوں پر عمل بھی کریں۔ ایسے عمل کریں کہ دنیا پر آپ کے عمل رہ جائیں، آپ کا کردار زندہ رہے، آپ زندہ رہیں نہ رہیں لیکن آپ کے پیغامات رہ جائیں، آپ کی ایسی اچھی باتیں رہ جائیں جو کہ دنیا کو آگے چلنے کا راستہ دکھائیں، جو کہ اللہ تک آپ کو ملانے کا راستہ دکھائیں، جو کہ اللہ سے آپ کو جوڑ دیں۔ ایسے بنیں اور ایسا کردار بنائیں کہ جو کہ آپ کی آخرت اچھی کرے تو کرے، دنیا بھی اچھی کر دے اور موت اس سے بھی زیادہ اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت اچھی کرے اور ہماری آخرت کے لیے ہمیں زیادہ فکر کرنے والا بنائے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ میری ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، میں بس یہ کہوں گی کہ آپ میری ویڈیو کو اگر شیئر کر سکتے ہیں تو اپنے پیاروں کو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی ایک کی زندگی بدل جائے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف اچھی بات کو پھیلانا ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔